نام ہے شاگرد تلمیذ نا، اب آپ نے کئی نام بدلا دیے، شاگرد ہے، طالب علم ہے، متعلم ہے، اور سٹوڈنٹ ہے. تو یہ آپ نے معلوم ہوا نام ہم نے بدلے ہیں. نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ہے، کام وہی ہے. 11ویں وہی ہے جو سرکار کے زمانے میں ایصال ثواب. میراث وہی ہے جو حضور کی تعریف کے لیے بچھایا جائے منبر اور حضور کی تعریف کی جائے. کام وہی ہے، نام بدلنے جا رہے ہیں. نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ہے. اب دیکھیے حضور جہاں بیٹھ کر پڑھاتے تھے اب وہ جگہ ہے، ہاں وہاں آپ نفل جا کر پڑھیں، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ تمہیں وہ وقت یاد آ جائے کہ کیسے ابو ہریرہ بیٹھتے تھے، کیسے حضرت انس بیٹھتے تھے، کیسے حضور تہجد، یہاں تہجد کا مقام ہے. یہ میں نقشہ پیش کر رہا ہوں. میرے حاجی صاحب ہیں، ادھر حضور کا تہجد گاہ ہے، وہاں سے حضور اٹھ کر اپنے مدرسے میں آ کے بیٹھے ہی ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ نقشہ یاد آ جائے گا. اب میں کہتا ہوں یہ 3 دلیلیں دے رہا ہوں صرف ضرورت کے لیے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اب بتائیے حضور کے اس پڑھانے کی جگہ کا ابھی بھی نام وہی ہے کیا؟ صفہ. آپ کسی کونے میں کھڑے ہوں، کسی عربی سے پوچھیں، ہندی سے پوچھیں، آپ کسی انگریز سے پوچھیں، سندھی سے پوچھیں، آپ پنجابی سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں میں نے صفے میں جائیں، وہ کہیں گے وہ روضے کے سامنے وہ جو سڑا ہے اس سڑے کا نام صفہ ہے. تو حضور کے مدرسے کا نام اب بھی صفہ ہے. تو اب میں گنتے تھک جاؤں گا، تمہارے نام نہیں ختم ہوں گے. اب دیکھیے مدرسہ، دارالقرآن، دارالحدیث، اور فلانا بلا فلانا بلا فلانا بلا، اور پھر اسی طرح سکول، اسی طرح سے یونیورسٹی، جامعہ، کئی نام ہم نے رکھ دیے ہیں. معلوم ہوا نام بدلتے ہیں، کام تو نہیں بدلا. ہمارا کام وہی ہے جو صحابہ والا تھا اور ہم نے نام بدلے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب سورۃ بقرہ شریف کو دیکھیے، وہی ہے کہ سورۃ البقرہ سے مدنیت، وہ تھا سورۃ الفاتحہ سے مکیہ. تو جناب کو یہ فرق آج بتائیں گے کہ مکیہ آیتیں کیا ہوتی ہیں، سورتیں مکیہ کیا ہوتی ہیں، اور مدنیہ کیا ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے فرق میں فرق کیا ہے. یہ آپ اپنے موضوع کو ذہن میں ڈال لیں. اس پر مختصر سی بات ہوگی اور اس میں پھر اپنے مسلک حق اہل سنت کے دلائل میں سے آپ کو بھرپور دلائل ملیں گے انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ آپ پورے طور قرآن مجید اور پھر آیات تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں گے، سمجھ آئے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان شریف میں پہلی جلد مصر میں، اور اردو بھی یہاں چھاپی ہے لیکن انہوں نے بہت سارا دھوکہ کیا ہے. خدا کرے کوئی سنی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے ہوئے اس ترجمہ تو کر دے، صاحب میں دوں. اتقان کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے تو یہاں آپ کے کراچی میں دھوکہ کیا ہے بہت سارا. تو خیر اتقان جلد اول یہ ہمارے اصول قرآن کی نہایت مستند کتاب ہے. یعنی جیسے آپ ساتھ پڑھیں، زراجی پڑھیں گے، میزان منشائب پڑھیں گے، تو صرف میں جیسے کہ قواعد کتابیں ہیں نا، یہ بھی ہمارے قرآن کے اصول کی ایک کتاب ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے. جلد اول میں تمہارے اس آیات کے ناموں کو 35 تک لے گئے ہیں. یعنی یہ آیتیں جو ہیں نا ہم تو بس فر کر کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ پڑھتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیات مکیہ ہے، مدنیہ ہے، کون سی ہے. تو یہ پھر نبی پاک کی شان بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی پہلے انبیاء علیہ السلام پر یک بار بھی قرآن کتاب نازل ہو جاتی. یک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 عمر مبارک کے بھی ایک حصے میں، تھوڑے سے حصے میں آپ پر یہ قرآن نازل ہوا. پھر حضور جہاں جا رہے ہیں قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے. ایک حکمت یہ ہے کہ بھائی جب قرآن خدا کا کلام ہے تو اس میں نام کی تبدیلی کا کیا مانا. بھائی کوئی آیت نہاری ہے، حضور دن کو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا ان تمام آیتوں کو نام رکھ دو نہاری، دن والی آیتیں. جہاں کے دن میں بیٹھا ہے تو آیتوں کا نام بھی نہاری ہو. رات کو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ نے کہا ان سب آیتوں کا نام لیلی رکھ دو، رات والی. سردیوں میں نازل ہو رہی ہے تو اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام رکھا دیے ہیں شتائی، گرمی میں صیفی. تو اسی طرح سے آپ آرام فرمائیں بستر پر، ان آیات کا نام بن گیا فراشی. بستر والی آیتیں، بستر پر سونے والا معبود، ان میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے ان تمام آیتوں کا نام بن گیا ہے فراشی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ
تشریف فرما ہے ان آیات کا نام بن گیا ارضی، زمین والی آیتیں. حالانکہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ تو مقام سے پاک ہے، کلام بھی اس کا مقام سے پاک ہے، لیکن نسبت حبیب سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اگر حضور آسمانوں پر تشریف فرما تو ان کا نام آیات سمائی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مسلمان ڈھیلا ہے، کون یاد کرے لہری لہاری سیفی شتائی ارضی سمائی نومی. حضور نیند میں ہے تو آیات نیند میں جو نازل ہو رہی ہیں وہ آیات نومی بن گئی، نو نیند والی. تو انہوں نے ایک ایسا اصول بنایا ہے، اللہ اکبر. اگر آپ کا ذہن خراب نہ ہو تو آپ اس کو ایک سیکنڈ میں یاد رکھیں اور بالکل آسان بتائے ہوئے سی لکھے سیوطی بتائے ہوئے سی پھر یاد کیوں نہ ہو. میں قاعدہ بتاؤں بالکل آسان، جو بچہ بھی انجان ہو تو وہ بھی جان بن جائے، سمجھدار بن جائے. جو آیتیں صورتیں اسی میں سب جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کا نام مکیہ ہے، بالکل آسان. جو ہجرت سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ان کا نام مکیہ. جو ہجرت سے کے بعد نازل ہوئی تو ان کا نام ہے آیات مدنیہ. بالکل آسان. الحمدللہ رب العالمین. یعنی چھوٹا بچہ جو ہم جانے اس کو بھی یاد ہے، آپ تو مولوی ہیں یاد کرو. تو مکے کی ہجرت مدینہ طیبہ سب کو معلوم ہے، سرکار کی سیرت کون نہیں ہے جو نہ جانتا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آئے تھے جتنا ہی دیکھیں گے آپ، پھر اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں سورت مکیہ ہے، فلاں سورت مدنی ہے. سورتوں کا تو لکھ گیا ہے، ایسا اوپر نہیں ہے. تو اس کا میں آپ کو اب دوسرا قاعدہ عرض کر رہا ہوں، یہ یاد ہو گیا مجھے یقین ہے. جو ہجرت سے پہلے ان کا نام مکیہ ہے، ہجرت کے بعد سورتوں پر عموماً یہی ہوگا. کوئی ایسا قرآن ہوگا جس میں تھوڑا سا فرق آ جائے، ورنہ پھر قاعدہ یہ ہے کہ کثرت کو دیکھیں گے. جس سورت کی آیتیں کثرت سے مکے میں نازل ہوئی ہیں اس کا نام رکھ دیں گے مکیہ، اگرچہ اس میں آیتیں مدنیہ بھی ہوئی. یعنی یہ قاعدہ بنے گا اور آپ مخالفین کو اسی قاعدے سے لتاڑیں گے، رونگیں گے اس کو جیسے کہ روئی رونگی جاتی ہے. یاد کر لیں اس کو کہ سورت تو اوپر لکھا ہے مدنیہ ہے لیکن اس میں آیتیں مکیہ بھی ہوئی. مثلا مثال کے طور آپ سورت انفال پڑھیں گے، کیونکہ اب تو میرے قاعدے کے مطابق جہاں بھی جس ملک میں بھی جائیں قرآن نظر آئے گا وہ اسی کا قاعدہ سامنے کھڑا ہوگا. ہاں مولوی صاحب نے یہ بتایا تھا استاد جی نے کہ جو ہجرت سے پہلے وہ مکیہ ہے، جیسے مکیہ صورت، لیکن صورت مکیہ ہے مدنیہ ہے. ان میں بعض آیتیں مکیہ بھی آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذ یمکروا بہ الذین اذ یمکروا بکائے بہ الذین بکا. تو یہ سورہ انفال شریف کے پارہ ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے اذ یمکروا بک الذین کفروا، جو آپ کے ساتھ کافر مکر کر رہے تھے. تو یہ آیتیں رکوع تک یہ مکیہ ہے، آیتیں مکیہ ہیں لیکن سورت مدنیہ ہے. دوسرا قاعدہ یہ آپ عنوان بھی لکھیں گے موٹا، قاعدہ پہلا لکھا قاعدہ جو مکی مدنی، قاعدہ جو سورت مدنیہ ہے لیکن آیتیں مکیہ ہوگی. سورت مدنیہ ہوگی آیتیں مکیہ، بعض ساری سورت مدنیہ ہوگی اس میں بعض آیتیں مکیہ آ جائیں گی، سورت مکیہ ہوگی اس میں بعض آیتیں مدنیہ آ جائیں گی. وہ پھر تفسیر کے پڑھنے سے زیادہ روح المعانی والے اس کو کھولتے ہیں کہ یہ مکے میں واقعات بیان کر کر وہ پھر کوئی عقیدہ نہیں بن جاتا، یعنی ظنیات میں ہوتا ہے، ظنیات احتمالات اور بے احتمال. یعنی ایک کبھی احتمال کو مفسرین لکھ لیں گے، تفسیر مظہری والی بھی اس کو کچھ نہ کچھ چھیڑتے ہیں، اور تفسیر ابن جریر میں وہ صرف نقل کرتے ہیں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے اقوال، ان میں بھی معلوم ہو جائے گا. یہ پھر مطالعے پر ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کے مطالعے کے بعد ہی انکشاف ہوگا. آپ مطالعہ بنائیں گے کام بڑھے گا. تو یہ تیسرا قاعدہ اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آیت بھی مکیہ ہے یا سورت بھی مکیہ ہے اور آیتیں بھی مکیہ ہے، لیکن بعض ان میں پہلے نازل ہوئی، بعض ان میں سے بعض کو. یہ قاعدے میں اس لیے لکھا رہا ہوں، اس پر پھر میں اپنے مسلک کو مترتب کروں گا، کیونکہ یہی فائدہ ہوتا ہے آپ کے دورے پڑھنے کا. بھی قرآن مجید کا ترجمہ تو گھر بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں، علماء کو تو ویسے ہی آتا ہے، وہ ایسی کو اتنا 1000 میل دور سفر کرنے کا کیا فائدہ. یہ فائدہ ہے کہ آپ قاعدے لکھیں گے بھئی صورتیں جو ہیں وہی مکی وہ بھی مکی، لیکن تقدم اور تاخر
یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ بھی آپ کو فیصلہ بھائی آیت مکیہ ہے، دوسری آیت بھی مکیہ ہے، لیکن آپ تاریخی کیفیت جو مفسرین بتائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور یہ آیت بعد کو نازل ہوئی۔ خواہ وہ صورت مدنیہ ہے، اس میں بھی یہ فرق میں بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو اس میں اجرا کراتا ہوں۔ جیسے کہ طالب علم کو ہم درس نظامی پڑھاتے ہیں تو درس نظامی پڑھاتے ہوئے پھر ہم اجرا کراتے ہیں کہ بھئی اس کا جو قانون بنایا گیا یہ فلاں جگہ پہ چالو ہوگا، یہ فلاں جگہ پر لاگو ہوگا۔ تو تیسرا قاعدہ یہ ہوا کہ سورت بھی مکیہ ہے، آیتیں بھی مکیہ ہیں، لیکن تقدم اور تاخر کا فرق ہے۔ اور مدنی سورت میں بھی اسی طرح ہوگا تقدم اور تاخر۔ یہ تین قاعدے آ گئے۔ اب ان میں سے قاعدے کا قاعدہ ہے، فائدے کا فائدہ ہے اور آپ کے مسلک کی تحقیق ہے۔ اکثر آیات سورتیں مکیہ میں منسوخ ہوتا ہے، آیات مدنیہ میں ناسخ ہوتا ہے۔ یہ اکثریہ قاعدہ ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے قاعدہ کلیہ، ایک ہوتا ہے قاعدہ اکثریہ۔ یعنی آپ کو میں نے کتاب بنا دی ہے، ابھی سید حمزہ علی شاہ مدذل العالی لانے والے ہیں، آپ جو ہے ایک ایک نسخہ ضرور لے لیں، کیونکہ کراچی میں باب المدینہ میں آپ رہتے ہیں، پھونکا لگائیں تو آپ کو 1000 روپیہ مل جائے ایک پھونکے سے، تو آپ کو کتاب ملے گی، اس میں ناسخ و منسوخ کے قواعد آپ کو بڑی کتابوں میں تلاش کرنے کے بعد جا کر ملیں گی۔ میں نے محنت کی ہے، آپ اس کا نام میں نے رکھا القول الراسخ فی المنسوخ والناسخ۔ چھپ گئی بالکل آپ کے، میں وہاں اپنے طالب علم کو کہتا رہا کہ بھی چھپ رہی ہے چھپ رہی ہے، اب الحمدللہ چھپ گئی، وہ آپ خریدیں گے، اس میں یہ قاعدے جو عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو ملیں گے، لیکن اجرا کرنے کے بعد آپ کے پھر اور انکشافات ہوں گے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، اکثر آیتیں اکثر مکیہ منسوخ ہوتی ہیں اور ناسخ ان میں اکثر مکیہ بھی ہوتی ہیں، پھر مدنیہ اکثر یہ ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں تمہارے مخالف، تمہارے حریف دیوبندی بابی، یہ بہت سی آیتیں منسوخہ ان کو اپنی دلیل بنا کر لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ یہی آپ کو غیر مقلدین میں ملے گا، بہت ساری احادیث مبارکہ منسوخ ہوگی تو وہ منسوخہ احادیث کو اپنا مسلک بنا کر لوگوں کو دیکھیں گے فلاں راوی ہے فلاں راوی ہے فلاں راوی ہے۔ یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، کبے کھاتے ہیں چلاکی، وہ کھاتے ہیں وہ دوسرے ان کی بھی چلاکی ہے، دونوں بڑے ہوشیار ہیں۔ سنی کھاتا ہے بس حلوہ کھایا اور پھر ماشاء اللہ 11ویں کھائی، میٹھا میٹھا کھا کھا کے میٹھا ہی بن گیا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ذرائع مضبوط کریں۔ دیکھو ان کی چلاکی، چھوٹے نہیں بڑے بڑے، ان کے صنادید ستون، اور دیکھیے کہ نام لوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رشید احمد گنگوئی کتنا بڑا نام ہے، اور دوسرا خلیل احمد امبیڈکری، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے براہیم قاطعہ، یا نام نوٹ کر لیں۔ آپ ان کو دکھائیں، علماء کو دکھائیں کہ بھئی یہ کیا ہے، جبکہ آیت منسوخ ہے تو تمہارے عالم نے اس سے استدلال کیوں کیا ہے، بس یہ سوال ہے میرا۔ اور کتاب حوالے آپ کو تو کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم وہاں باولپور میں بھئی انڈیا سے آئے تب لے، کہیں سے کراچی میں تو آپ کے کتب خانے پہ بندیوں کے ہیں، ان سے براہیم قاطعہ، اس کے اندر ما ادری ما یفعل بی منسوخ ہے۔ دیکھیے آپ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، 26 پارے پہلے رکوع میں یہ آیا ہے، وما ادری ما یفعل قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ جو حافظ ہیں آپ ان سے لے لینا، ورنہ میں نے حوالہ قرآن کا دے دیا ہے، آپ چھوٹے نہیں بچے نہیں، آپ کے پاس قرآن مجید بھی ہے، تھوڑے سے فراغت کے بعد سے اپنے کاپی پر نوٹ کر دیں۔ 26 نمبر رقم پہلا اور آخری آیت کے قریب ہی ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو جواب دیتے ہوئے کہ کافروں نے کہا یہ نبی تو نہیں آیا ہے، کہتا ہے بتوں کو چھوڑ دو، سارے بتوں کو چھوڑ دو، ایک کو لو، تو یہ تو کوئی بیزتی نبی ہے۔ سنیوں کو میں کہتا ہوں تم خوش قسمت ہو کہ سب سے کافروں نے نبی کو بیزتی کہا، اب تمہیں لوگ بیزتی کہتے ہیں، ان کو ان کی وراثت ملی ہے، تمہیں ان کی وراثت ملی ہے، معبود کی وراثت۔ یہ نوٹ کر لو، یہ شان نزول مزاری میں، شان نزول روح البیان میں، شان نزول اسباب النزول واحدی میں، یعنی میں آپ کو جاتے جاتے درجنوں حوالے دے دوں، کم از کم 1-2 تو یاد کر لیا کریں۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کافروں نے حضور کو کہا یہ تو نبی آ گیا، یہ بدعتی نبی آ گیا کہ بہت سارے خداؤں کو کہتا ہے چھوڑ دو، ایک کو مانو۔
حضور کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی محبوب آپ اس میں سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قل ما کنت میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، میرے سے پہلے بھی بہت سارے رسول رہے ہیں. ہم ابھی اپنے سنیوں کو کہتے ہیں کہ ملال نہ کرو، تمہیں بدعتی کہتے ہیں تو تمہارے حبیب کو بھی دشمنوں نے بدعتی کہا تھا. تو وماضی ما یفعل بھی والا جملہ جو ہے یہ منسوخ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. بھئی قاعدے بتا رہا ہوں، اس میں سے آپ کو اپنے قاعدے کے مطابق اپنے دلائل بھی مضبوط کر رہا ہوں. کوئی آپ کو یاد دلائل تفسیروں میں نہیں ملے گا. جو دلائل پہلے لوگوں نے دیے اپنے مقام پہ دیے، وہ اسی نے ان کو چنا اور ان کا ایک گلاب کا پھول بنایا اور آپ کے ناک شریف میں لایا. آپ کو زکام ہو تو میں کیا کروں؟ خوشبو نہ ہے تو آپ اپنے ناک شریف کو، اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنی فہم کو ذرا متوجہ رکھیں، غور فرمائیں کہ بھئی یہ آیت منسوخ ہے. اور اس کا شان نزول بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم ان کو یہ بھی کہہ دے کہ مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تو اس پہ کافر بڑے خوش ہو گئے. اسی لیے یہ خوش ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں معلوم ہوا تمہیں وراثت کاکے ابو جہل کی ملی ہے، کاکے نے تمہیں دے دی اپنی وراثت، تم اسی وراثت پہ چل رہے ہو. وہ بھی بغلیں بجاتے تھے، تم بھی بغلیں بجا رہے ہو کہ لو دیکھو نبی نے اور کافروں نے کہا ہمارے میں کیا فرق رہا. وہ بھی اپنے انجام سے بے خبر ہے، ہم بھی اپنے انجام. خازن میں آئے، خازن کا حوالہ نوٹ کریں کہ بغلیں کون بجا رہے تھے؟ کافر. آج بغلیں بجاتے ہیں تمہارے حریف، تو دیکھو ان کو سمجھو، سمجھ میں آئے گا نہیں، تالے لگ گئے ہیں، میں کیا مانیں گے؟ مانیں گے نہیں. لیکن آپ نے کہا تو کام ہے دکھانا خازن میں کہ کافر کو دیکھو جی نبی کو بھی اتنا پتہ نہیں تو ہمیں نہیں، یہ تو کیا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت منسوخ کر دی کہ میرے محبوب پر یہ غم لاحق بھی نہ ہو، پریشان نہ ہو. ہاں تو آپ کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہے، لیکن آپ نے امت کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ کوئی نیکی کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں حاجی بن گیا اور بیٹھ میں جاؤں گا. یہ نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال. حضور تو یہ سبق دے رہے تھے، لیکن حضور پر چونکہ حرف آ رہا تھا اللہ نے اس کو بھی گوارا نہیں کرنا. کیا شان ہے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کو یہ، حالانکہ حضور کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. حضور نے تو یہ تعلیم دی کہ بندہ نیکی کرے اور کہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ حضور ہر کام، یہ قاعدہ آگے چل کر انشاءاللہ لکھواؤں گا کہ حضور نبی کریم جو کچھ کرتے ہیں امت کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، تعلیم کے لیے، تاکہ ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سمجھ آ جائے. تو لیکن انہوں نے جو حضور پر الزام ڈالا تو اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ آیت نازل فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اس پہ جھگڑے شروع ہو گئے سنیوں میں انشاءاللہ وہاں پہنچ کر بتاؤں گا اور ایسی تحقیق سناؤں گا کہ جو مخالفت کر رہا ہے اور وہ اگر صحیح دماغ ہے تو سمجھ جائے گا کہ ہاں میری غلطی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غلطی کے بعد سمجھنے کے پھر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ وقت آئے. بہرحال یہ آیت منسوخ ہے. کون سی؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اور اس کا ناسخ کون ہے؟ وہی جو میں پڑھ رہا ہوں سورۃ فتح کا پہلی آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. وہ ناسخ ہو گئی اور یہ منسوخ ہے. تو رسالہ ابن حزم میں اس کا حوالہ، رسالہ ابن حزم رسالہ ہے ناسخ و منسوخ کا، جس سے میں نے اپنی کتاب تیار کی ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے اپنی اتقان میں ناسخ و منسوخ کی بات چلائی ہے. اور تفسیر احمدی پہلا پارہ ما ننسخ من آیۃ او ننسھا، یہ یعنی آپ اپنے موقف کو مضبوط کر لیں پھر مخالف کا رد کریں. جب یہ سمجھ لیں کہ تمام مفسرین نے اس آیت کو منسوخ مانا ہے تو اب امبیٹوی لکھتا ہے خلیل احمد، جو وہ کہتا ہے کہ اصل میں آپ کو کچھ تھوڑا سی تاریخ بیان کر دوں. مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد مسائل سنی ہو جیسے صرف نرمی تھی کہ وہ مکہ شریف ہجرت کر گئے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بعد کو انہوں نے ان کے خلاف باتیں جو انہوں نے کی اور آپ نے رد فرمایا تو وہ پھر نرمی کی کیفیت انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی کہ وہ دور بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ باقاعدہ تھے، فیصلہ حق مسئلہ لکھا تھا. تو ان کے مریدین علماء میں مشائخ بریلی بھی تھے اور مشائخ دیوبند بھی تھے. ان کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے جو اشرف علی تھانوی ہے، قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، یہ سارے جو ہیں اس کے مرید ہیں اور خلیفے ہیں. اور حاجی صاحب کے خلیفے بریلیوں میں یہ حضرت سراج الحق گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت محمد حسین الہبادی
یہ حضرت حاجی صاحب کے مرید ہیں جو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے جو اپنے دستخط کے لحاظ سے زیادہ پیر ہیں، محمد حسین الہ آبادی، اور پھر مولانا سراج الحق گرداسپوری اور حضرت محدث اعظم سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے آپ کو کڑی ملا دی ہے۔ اسی طرح کے اکابر اور مولانا انوار اللہ، یہ بھی انہی کے خلفاء میں سے ہیں، اور بڑے بڑے سنیوں بریلویوں میں بھی اور ان میں بھی۔ اعلیٰ حضرت مستثنیٰ ہے، کوئی جاہل ایسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انہی سے کوئی تعلق نہیں اعلیٰ حضرت کا، ان کے اپنے مشائخ ہیں ماہدور شریف۔ تو انہوں نے 7 مسئلہ لکھ کر بھیجا کہ جھگڑو نہیں، تم بھی میرے مرید ہو، میں یہ بھی میرے مرید ہیں، کہ یہ جو سنیوں والے عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنا، میلاد شریف کرنا، قیام کرنا، حاضر و ناظر ماننا، امکان کذب ہے، یہ 7 مسئلے انہوں نے لکھ کے سنیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا، اسی لیے رشید احمد گنگوئی نے ان کو چلا دیا۔ اتنا بےمان سخت تھا کہ اب کیا ہوا، پیر ہے تو وہ اپنے لیے ہے، مسائل شریعت کے ہمارے سے پوچھے، یہ تذکرۃ الرشید میں پڑھو، وہ اتنا سخت تھا کہ اس کو تو شریعت کے معاملات میں کیا پتا ہے، لا حول ولا قوت۔ جو اپنے مرشد کا اتنا ہی خلاف ہو تو وہ مرید نہیں ہوتا، مرید ہوتا ہے، مرید بالخدا، وہ مرید نہیں ہوتا، وہ مرید ہے، اپنے شیخ کی قدر کرے۔ اشرف علی کوئی نرم تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایسی نہیں ہے۔ بہرحال ان میں ہمارے علماء میں مولانا عبد السمیع تھے رامپوری، ایک رامپور کلاں ہے، ایک رامپور خرد ہے، اس کو امبیٹھا کرامپور کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جیسے شہر ہوتے ہیں۔ تو مولانا عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف، سلام و قیام، فاتحہ وغیرہ کتاب لکھی، انوار فاتحہ، اس کا رد انہوں نے لکھا براہیم فاتحہ۔ یہ میں نے تاریخ بتا دیا تاکہ آپ کو مناظرے میں دلیل دینے میں سہولت ہو جائے۔ تو مولانا عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر یہ ایک استدلال کیا، اور بھی جس پر اعلیٰ حضرت نے گرفت فرمائی وہ یہی کتاب ہے۔ اس نے 2 دلیلیں دی۔ قیام میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسمت والوں کے میلاد میں تشریف لاتے ہیں بے جسد ہی شریف، اور ورنہ تو حضور کے لیے کائنات ساری کھلی ہوئی ہے، اور 14 طبق حضور کے لیے ایسے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ تو عام ہے مناظرے میں، باقی قسمت والا میلاد کر رہا ہے۔ تو اس نے دلیل دی تھی کہ دیکھو تم تو حضور کے لیے نہیں مانتے ہو۔ مولانا عبد السمیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملک الموت ہے، حضور کا غلاموں کا غلام ہے، ملک الموت حضور کے نوکروں سے نوکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آگے وہ ایک مرید ہے حضور کا، اس کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہاں اپنے علاقے میں بیٹھ کر کل کائنات میں یوں ہے جیسے اس کے لیے رائی کا دانہ ہو ہتھیلی پر۔ یہ میں نے اس پر کتاب لکھی ہے، حاضر و ناظر اور ملک الموت، عام چھپی ہوئی ملتی ہے، اس میں یہ دلائل ملیں گے آپ کو۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ذی روح کے لیے حضرت ملک الموت بیٹھا ہے، قریب وہاں بیٹھا ہے، کراچی میں اس کونے میں ہے، جہاں بھی سانس آ جا رہی ہے اسی ہر سانس والے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک الموت جو حضور کے نوکروں کا ایک نوکر ہے، اس کو تو اتنا ہے پرواز، تو حضور کے لیے نہیں ہے۔ اور خبیث شیطان کے لیے قرآن نے خود کہا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، 8ویں پارے میں آ رہا ہے، شیطان بھی تمہیں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مولانا عبد السمیع نے اپنے دلائل میں ایک دلیل دی حضور کے حاضر و ناظر پر اور علم غیب پر۔ اب اس خبیث نے جو کہا اس پر اعلیٰ حضرت نے گرفت کی اور کفر کا فتویٰ دیا، جس پر حسام الحرمین چھپی، یہ تاریخی کیفیت ہے۔ تو اس خبیث نے یہ جواب دیا کہ ملک الموت اور شیطان کے لیے تو نص قطعی ہے، نصوص قطعیہ، نص قطعی بھی نہیں، نصوص قطعیہ ہے۔ حضور کے لیے کون سی نص ہے جو ایک شرک ثابت کیا جا رہا ہے؟ 52 صفحہ 51 انڈیا میں چھپی ہے، دیوبند آپ کے پاس ہے تو میں ابھی دکھا سکتا ہوں۔ نقد ملے جو مدعا آبادہ بے دل لگائے کون، تو آپ کو نقد ایسی سودا دے رہا ہے۔ تو 52 پر یہ ہے اعلیٰ حضرت نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، جو پھر عرب کے اور عجم کے۔ اب جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ تم حضور کو جو علم غیب کلی مانتے ہو، یہ پھر اپنے مقامات آئیں گے یہاں اس آیت کے مطابق ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، یہ وہ اس کے دلائل ہے۔ براہیم قادیہ نے وہ بھی حدیث پیش کی تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشاعت الامہات میں وہ حضور کی ایک حدیث ہے، فرمایا لا اصل لہ، اس کی کوئی اثر نہیں ہے،
جو لا صلی اللہ ہے اس کو جو بن کے ایک سنادید نے اپنا ایک دلیل بنا لیا ہے، وہ حدیث بھی موضوع ہے، اور لا صلی اللہ ہے اس کو دلیل بنایا کہ حضور تو خود کہتے ہیں مجھے دیوار کا پیچھے بھی علم نہیں ہے، اس پر سے وہ مناظرے ہوئے۔ تو مولانا عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری دلیل دی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ساری کو جانتے ہیں، اس نے پھر یہ آیت پیش کی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ منسوخہ آیتوں کو پیش کرنا گمراہی ہے، بسا اوقات کفر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ منسوخہ آیت ہے، سارے مفسرین لکھ رہے ہیں براہیم قاطعہ نقص سودا ہے، آپ ابھی دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ آپ گفتگو کریں بھائی تم نے خواہ ایسے دین میں جو شور مچایا کیوں مچاتے ہو؟ دیکھو تمہارے مولوی نے کہا ہے کہ یہ حضور نبی کریم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ مولانا عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ تو لکھ کر کتاب ان کا تو پھر پیر نے روک دیا، تو میں جتنا لکھا گیا ہے لکھو، بس اس کے بعد ایک دوسرے سے نہ جھگڑو۔ اب براہیم قاطعہ بھی ملتی ہے بازاروں میں، حضرت حافظ صاحب سے پوچھ لیں تو کتاب براہیم قاطعہ بھی ملتی ہے اور انوار ساتھیہ عام ملتی ہے، ابھی چھپی ہے، ابھی پھر لاہور میں دوبارہ چھپی ہے، بڑی بہترین، تو آپ خرید لیں ضرور۔ آپ بجائے اس کے کلفیاں کھائیں، کتابیں خریدیں، کاکے کولے پیئیں تو آپ اپنے کاکے کولے کے بجائے کتابیں خریدیں، آپ انبار لگا دیں اپنی کتابوں میں، پھر دیکھو مزہ آتا ہے مطالعے کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ منسوخہ آیتوں کو پیش کرتے ہیں وہابی غیر مقلد، تو آپ کو ہوشیار ہو کے اپنے دلائل کو پڑھنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے۔ میں نے ایک قاعدہ بتایا، فی الحال میں قاعدے پہ بول رہا ہوں، باقی جو دلائل ہیں وہ آگے آئیں گے۔ جو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مکے کی آیتیں عموماً منسوخ ہوتی ہیں، اور وہ آیتیں عموماً مدینے والی ناسخ ہوتی ہیں، کوئی مکے میں بھی ناسخ ہوتی ہیں۔ یہ رسالہ تو نقد مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی، تو ابھی شاہ جی کو اطلاع کرو گئی، لے آئیں، دکھائیں کیا کر رہے ہیں، دروشی پڑھیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ویسی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جب سے پھر بھی آخر انسان کا جوش ہے، بعض جوش جوانی میں ہوتا ہے، بعض بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ نت جوان ہوتا ہے، ہم چونکہ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری جوانی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو گیلری میں ساتھی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، تو پہلے تو کوشش کریں، میرے ساتھی وہاں سے ابھی یہاں بھی ہیں، تو میں ادھر کہتا جاتا اور لکھ رہے ہیں، حالانکہ میں ایسا بول رہا ہوں۔ اچھا خیر، بہرحال منسوخہ آیتیں کو آپ نے ایک سیمپل آپ نے لے لیا، سمجھ گئے کہ بھئی یہ آیت منسوخ ہے، اور آیت ناسخ اس کی وہ مدنیہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مدنیہ ہے، کیونکہ حضور ہجرت کر گئے ہیں، اگرچہ مکے میں بیٹھے مکے میں ہیں، لیکن آیت مدنیہ کہلاتی ہے کیونکہ حضور ہجرت کر گئے ہیں، تو وہ منسوخ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ تیسرا چوتھا قاعدہ آپ نمبر خود لگائیں کہ اکثر مخالفین کے دلائل آیات مکیہ میں ہیں، پھر اس کا طریقہ استدلال بھی مختصر سا میں عرض کر دوں گا، آپ پھر آگے بڑھائیں گے۔ اکثر آیتیں مخالفین کے دلائل کی مکیہ ہے۔ اب چند ایک آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں نمونے کے طور، آپ قرآن پڑھیں گے، میرا یہ آپ کو اگر قاعدہ یاد رہا تو انشاءاللہ آپ کسی میدان میں نہیں ہاریں گے، جیتی جائیں گے، جیتی جائیں گے، جیتے رہو، جیت جاؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں ایسے پڑھتا ہوں، آپ قرآن کو دیکھنا، ان سے بھی خود سوال کرنا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو مکی آیت ہے۔ اس کا پھر طریقہ کار جو استدلال کا ہے میں عرض کرتا ہوں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہہ دو مکی ہے، وہ ایسی نے بتایا قرآن میں ہے، یہ آیت مکیہ ہے۔ جتنے ان کے استدلال مشہور گھٹی دیتی ہے وہابن، تو یہی آیتیں یاد کرا دیتی ہے، اور ہمارے سنی بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بہو کے ڈورے تو آتے ہیں، میرے نبی کی حدیث نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جو ہے کچھ اپنے آپ کو سنبھال دیکھیے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا خمس لا يعلمهن الا الله، یہ حدیث ہے۔ پھر قرآن اور حدیث کا قاعدہ ہے، جو آیت منسوخ ہوگی تو حدیث بھی منسوخ ہوگی، آیت کا جو مضمون ہوگا مکی طریقے کا، وہ حدیث کا بھی طریقہ مکیہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بارے میں مخالفین جو آیتیں جو حدیثیں پڑھیں گے وہ مکیہ مضامین کی ہوں گی، اور مکیہ مضامین میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پہ آپ خود نہیں اللہ کے حکم پر وہ نفی کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، وہ
تقریر تو بڑی لمبی چوڑی آئے گی، موقع ملا انشاءاللہ قل لا اقول لکم قل لا یعلم وہاں، لیکن یہاں ایک قاعدہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور نے مکے میں بات بتائی کہ ہیں جو یہ نیل بٹا نیل، آپ ان کو کوئی جواب نہ دیں، تو جواب جو دینا ہو کہہ دو انما علم عند اللہ لا یعلم غیب السماوات والارض الا اللہ، یہ کہہ دو قل لا اقول لکم عندی، یہ ساری کافروں کو حضور جواب دیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں قاعدے کے طور پر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی حضور کو کہا کہ آپ فرمائیں، اکثر بیشتر اس میں کافر مراد ہوتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم قل یا ایھا الکفار انما انا بشر مثلکم قل لا اقول لکم قل یا ایھا الکفار لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، یہ قل لا یعلم من فی السماء قل یا ایھا الکفار لا یعلم الغیب الا اللہ، یہ جتنا آیا سوال یہ کافروں کے لیے۔ تو میں آپ کو مکے کی آیتوں کے بارے میں ان کا طرز طریق بتا رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مخالف آیتیں پیش کرے گا وہ عموماً مکیہ ہوں گی، اور تمہاری پر جب باری آئی مدینے کی حضور نے دریا بہا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہاں مجھے محرم رات مل گئے ہیں، یہاں میرے ماننے والے ہیں، کیوں؟ وہ یہودی جو تھے وہ تھے اہل کتاب پڑھے ہوئے، ہاں اسی لیے سلمان فارسی دور سے چلے، سرکار کی نشانی مول نبوت دیکھی اور ان کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو جہاں مدینے میں ہے نا وہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، تو قرآن میں آپ دیکھیں جو آیتیں ہیں وہ مدینے میں جو نازل ہونے والی ہیں اہل کتاب چونکہ پڑھے ہوئے پڑھے لکھے تھے، تو آمدن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آمدن میرے محبوب کی شان کو ظاہر نہیں کرتے، ورنہ وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تورات میں میں نے لکھ دیا ہے، انجیل میں نے لکھ دیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آمدن نہیں مان رہے ہیں، نہ مانے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عالم دین ہیں، حبر الامہ، یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، تو وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹوں والا نہیں ہے، یہ محبوب چہرہ ہے، فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ قرآن کے طرز طریق کو سمجھیں گے انشاءاللہ، مخالف جو ہے ویسے ہی ہوائی باتیں اڑائے پھر رہا ہے، تم اپنے مطالعے کو مضبوط کرو، مدنی آیتوں کا رنگ بھی دیکھو، مکی آیتوں کے رنگ بھی دیکھو۔ جب حضور کی باری مدینے کی آئی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تم بھی قرآن کی آیتیں یاد کرو، پھر تمہارے استدلال مدنی آیتوں میں میں آپ پڑھتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ دیکھیے اللہ کریم نے یہ سورۃ آیت مدنی ہے، چوتھے پارے میں ہے، آپ نے ترجمہ پڑھا یا پڑھیں گے تو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم وما هو علی الغیب بضنین، یہ آیتیں آپ یاد کریں، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایسے یاد کریں تو آپ کو وہی یا تقدم تاخر والا مسئلہ ہے یا یہ ہے کہ بھئی آیت ناسخ و منسوخ ہے، ہم تقدم تاخر کہیں گے، منسوخ آیت کے لیے دلائل چاہیے، تقدم تاخر والی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، آ گئی یا نہیں؟ دیکھیے قرآن کی وہ بھی آیتیں پڑھیں گے، ہم بھی آیتیں پڑھ لیں، لیکن تقدم اور تاخر کا معاملہ بھی ضروری ہے۔ کیا میں نے کہا آیت مکیہ عموماً منسوخ ہوگی یا وہ پہلے ہے؟ اب پہلے والی دوسرا قاعدہ سمجھاؤں کہ سورۃ مدنیہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک آیت میں نفی ہے علم غیب کی اور دوسری آیت میں اس کا اثبات ہے، ہیں دونوں مدنی، دونوں آیتیں مدنی ہیں۔ سورۃ توبہ کے 11ویں پارے میں یہ آیت آئی ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان منافقوں کو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں، یہ اللہ نے حضور کو کہہ دیا ہے۔ میرے قاعدے آگے آ رہے ہیں، بہت سارے خطاب میں حضور شامل ہی نہیں ہوتے، یہ عام خطاب ہے، اس کے باوجود چور نے چوری کر لی، ایک گکھڑ کا چور ہے مولوی، اس کو رئیس المحرفین کہتے ہیں، وہ اس کا نام ہے سرفراز، گکھڑ کا ہے، کتابیں لکھتا ہے ڈھیر، یہاں تمہارے کراچی میں بھی کبھی کبھی آ کے پھیرا لگا جاتا ہے تو دیوبندی اس کو بلاتے ہیں، تو اس نے کتابیں لکھی ہے ازالت الغیب، علم غیب کے حضور نے نفی کی ہے۔ اچھا وہ ابھی موجود ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، اس نے دھوکہ یہ کیا کہ اے بریلویو یہ دیکھو کہ یہ آخری سورت ہے توبہ، ٹھیک ہے، توبہ سورت جو ہے سورتوں میں کئی صورتیں پہلے کوئی بعض سورت توبہ آخری ہے، لیکن یہ میرا قاعدہ آپ پہلے لکھ چکے ہیں
کہ ضروری نہیں ہوتی کہ ساری صورت ہی وہ آیتیں ساری آخر میں ہوں، کوئی آیتیں اس کی پہلے، کوئی اس کی بعد، کوئی بعد کو حالانکہ مشہور یہ الیم اکملت لکم دینکم واتممت تو یہ آیت آخر میں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور آیت میراث ہے، وہ بہت ساری آیتیں اس کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ اس نے دھوکہ دیا اہل سنت کو۔ ازالت الریب فی علم الغیب کتاب اتنا موٹی، اس میں میرے یہ سوال پڑھ لیں، سوال پڑھنے کے بعد وہ اسی کا جواب سال نصیح کر دیں۔ تو وہ لکھا ہے کہ دیکھو سورت توبہ آخری سورت ہے نزول کے لحاظ سے، اسی سورت کے اندر یہ جملہ موجود ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم، نبی تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں۔ دیکھو تم تو کہتے ہو کہ بھئی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ بتایا ہے کہ ہم جستا کے قائل ہیں، یعنی جو علوم پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے تھے وہ بعد کو دیے، وہ تقریر آئے گی، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ ہم بالترتیب علم غیب مانتے ہیں، بالترتیب، مکے میں، پھر مدینے میں، پھر آخری زندگی وصال شریف سے پہلے جو ہے سرکار کی تکمیل ہو گئی، جو جب تکمیل ہو گئی تو اس کے بعد حضور کے لیے نفی کی کوئی آیت پیش کرو۔ یہ ہمارا مناظرانہ طریقہ بات کو ہے، بھائی یہ سمجھ لیں کہ آیت لا تعلمہم بھی مدنیہ ہے، اور آپ سورت محمد پڑھیں اس میں ہے فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِلَحْنِ الْقَوْلِ۔ یہ حافظ بیٹھے ہیں آپ، پھر قرآن مجید کو بھی دیکھو، وہ بھی مدنی سورت ہے، سورت توبہ مدنی ہے، اور سورت محمد شریف بھی مدنی ہے۔ تو اس میں حوالہ سمیت بات کر رہا ہوں، جمل جو جلالین کا حاشیہ ہے اور تفسیر ہے، بڑی مشہور یہاں ملتی ہے، اور اس کو مخالفین بھی مانتے ہیں، ساوی شریف کو نہیں مانتے، جمل کو مانتے ہیں۔ جمل استاد ہے، ساوی شاگرد ہیں، استاد کو مانتے ہیں، شاگرد کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دور میں تھا، انہوں نے ساوی میں اس کی تردید کی ہے، تو پھر جو ان کے بابے کی تردید کرے تو ان کو کب وہ بھاتا ہے، اسی لیے اس کو نہیں مانتے، اس کو مانو، اس کو مانو، اس نے لکھا ہے جمل میں۔ اور اگر جمل نہ ملے تو یہی جو نور محمد رسول مطابق کراچی والے نے جلالین چھاپی ہے، اسی کے آیت کے ماتحت لکھا ہے کہ یہ آیت پہلے ہے، لا تعلمہم پہلے ہے، اور فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ یہ آیت بعد کو ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ اہل سنت کا جو قاعدہ ہے وہ پہلے والی بات پہلے رہ گئی، اور جو بعد کی بات ہے وہ بعد کو ہوگی۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو 3-4 قاعدے کے طور، باقی تقریر نہیں، وہ تقریر ہوگی تو انشاءاللہ ہماری آخر میں۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ قہر و عذاب کی آیتیں مکے میں، رحمت و پیار کی باتیں مدینے میں، یہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا۔ قہر و عذاب جلال، اور اب بھی مکے میں جاؤ جلال، مدینے میں جاؤ جمال ہی جمال۔ اللہ کے محبوب کے شہر میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے، میرا ویزا بھی آ جائے، آمین تو کہہ دو۔ میں جہاں آپ کو پڑھا رہا ہوں ویزا، وہاں میرا آنے والا ہے، بیٹھا ہے، میں نے کہا آجا میں بیٹھا ہوں باب المدینہ میں۔ تو یہ آپ بالکل نہایت وثوق سے، اور پھر مطالعہ بھی کریں گے، عذاب کی، قہر کی، غضب کی، غصے کی، غضب کی آیتیں آپ کو مکے میں ملیں گی، اور رحمت اور پیار، محبت، یہ محبوب کے ساتھ تعلق اور وسعت فراوانی مدینے میں۔ اچھا، جتنا قصے کہانیاں ہیں وہ مکے کی آیتیں ہوں گی، یہ نشانی ہوگی، نشان۔ آپ نشان دیکھیں گے، یہ واقعہ سمود کے تباہی کا ہو رہا ہے، سمجھ جائیں گے کہ یہ آیتیں مکے میں نازل ہوگی۔ اور جہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے پیار کیا جا رہا ہے، اور وہاں دیکھیں امت کے ساتھ محبت پیار کیا جا رہا ہے، وہ سمجھیں کہ وہ آیتیں مدنیہ ہیں۔ یہ نشانی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ تو آیات مکیہ اور آیات مدنیہ ایک فرق بتایا ہے، باقی آپ جب مطالعہ کریں گے، مطالعے کے بعد آپ کو سہولت ہوتی چلی جائے گی، اور اس پر میں اختصار کر کے یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ جب ہی وہ آیت ناسخ و منسوخ آئے گا وہ آپ پڑھیں گے، ورنہ آپ اتقان عربی لے لیں، کوٹے میں بھی چھپی ہے، مصر میں بھی چھپی ہے، اور آپ یہاں ملتی ہے۔ صرف فرق یہ پڑے گا کہ آپ کراکری ٹوپی نہ خریدیں، تو اسلام خرید لیں۔ وہ جو آپ نہایت بہترین سے بہترین پتہ نہیں کیا کیا خریدتے ہیں، مجھے تو یہ نام ہی نہیں آتے، مجھے تو صرف امام کا نام آتا ہے، باقی خیر صلی اللہ، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو آپ قیمتی چیزیں بے شک خریدیں، اللہ توفیق دے، لیکن اسلام لے لیں، اس میں انہوں نے ترتیب دی ہے۔ یہ میں آپ کو قاعدہ بتا رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے درمیان میں مزاح کر لیتا ہوں کہ آپ کو 1000 سال گزر جائے اور میں ایسے ہی آپ کو پڑھاتا جاؤں، مجال ہے آپ تھکے،
نہ میں تھکوں گا نہ آپ تھکیں گے. تھک گئے جو تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا کرے. کون تھکا ہے؟ واہ بھائی واہ. اچھا آپ دیکھو دوسرے عنوان کو میں شروع کر رہا ہوں. صرف میں آپ کو راہبری کر رہا ہوں کہ یہ آیت کو آپ نے یہ صورتوں کو دیکھنا ہے کہ مکے کی کون سی ہیں، مدینے کی کون سی ہیں. وہ اس کام کی جلد اول میں آپ 5-6 ورق کھولیں گے. مصر کی جو مطبوعہ ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے اشعار لکھے ہیں. اشعار حضرت باہو کے بھی یاد کرو، اشعار عربی کے بھی یاد کرو، اشعار خواجہ فرید کے بھی یاد کرو، اور اشعار تم مدینے والے کی عربی زبان کے بھی یاد کرو. انہوں نے پھر قصیدے لکھے ہیں بڑے بڑے کہ یہ آیتیں یہ صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، یہ بعد کو نازل ہوئی ہیں. انشاءاللہ آپ کا سبق یہاں پہ جو ضرورت ہے وہ میں نے پورا کر دیا. اب دیکھیں لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ مدنیۃ، اس کے ساتھ ہے الف لام میم. میں اب بعض مقطعات پہ بات چھیڑوں گا کیونکہ بلکہ 10:30 ہونے والے ہیں. میں نے تو کہا ابھی 10 بھی نہیں بجے. اللہ اکبر، یہ اتنا وقت جلدی جلدی جاتا ہے یار. دیر کر تھوڑی سی، مجھے ان کو کچھ سمجھانے تو دے. دیکھو یہ عنوان آپ قائم کریں تحقیق المقطعات والمتشابہات. یہ ہوگا آپ کا عنوان، تحقیق المقطعات والمتشابہات. یہ کاکا بولا تم پانی شریف میں، بلکہ ہمیں دودھ چاہیے، بھینس کا دودھ ہو، بکری کا ہو، گائے کا ہو، تازہ ہو. بس یہ ہے، ہمیں کھانا دو نہ دو. ٹھیک ہے نا جی. جو چیز اپنی من بھاتی ہو بتا دے. بچوں کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں؟ آہو یہ دیکھ لو، نوٹ کرو. دیکھو یہ جتنا ہی قرآن مجید میں حروف آتے ہیں ان کا نام ہے مقطعات. سمجھ آ رہا ہے؟ ان کا کیا نام ہے بھائی جان؟ ہاں دیکھو پڑھتے ہیں حامیم الف لام میم، حامیم عین سین قاف، قاف ہا یا عین صاد. یہ آپ طٰہٰ جتنا پڑھیں گے ان کا اصطلاح ہے قرآن میں نام ہے مقطعات، ٹکڑے ٹکڑے. تو الف 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 لام لام میم، الف لام میم صاد، یہ ان کا نام ہے مقطعات. دوسرے ہیں متشابہات. یہ ایک الگ الگ بات ہے. میں آپ کو بالکل نہایت ہی مکھن کا پیڑا بنا کر جناب کے گلے شریف کے اندر ڈالوں گا. آگے سجا ہوا اور نہ نکلے تو میں کیا کروں؟ اچھا متشابہات کا لفظی معنی ہے رل مل جانا چیز کا. دودھ پانی میں جیسے آج کل دور چل پڑا ہے، اسی لیے تو میں نے کہا کہ بھائی خالص ہونا چاہیے. مل جائے پاؤ ملے، آدھا سیر ملے، سیر ملے خالص ملے. لیکن کراچی باب المدینہ اللہ اللہ، کسی کے گھر میں گھس جاؤ تو غلط بات ہے. تو متشابہات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غلہ مل گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اصطلاح میں کہ وہ ایسے مضامین جن کو انسانی فہم نہیں پہنچ سکتی، وہ اللہ جانے. اللہ اب سنو، اللہ ہی ہم کہتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے سنو متشابہات. پھر مقطعات ہوں یا متشابہات ہوں، پہلے اپنا عقیدہ سمجھو اور مخالف کا عقیدہ سمجھو. ہمارا عقیدہ ہے مقطعات ہوں یا متشابہات ہوں، اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم عطا فرمایا ہے. کہہ دو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیسا پاکیزہ عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ. مقطعات ہوں یا متشابہات ہوں، تمام علوم اللہ نے اپنے حبیب کو ان کا عطا فرما دیا. اور نبی پاک کے صدقے سے بہت سارے اولیاء اللہ کو بھی اللہ نے ان کے علوم عطا فرمائے. اچھا یہ ہے عقیدہ. پہلے اس کے پھر آپ نوٹ کریں حوالے اپنے اسلاف کے، کیونکہ مناظرہ چلتا ہے پہلے دلائل میں اور اس کے بعد پھر تفصیل چلتی ہے. تو حوالہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پہلے میں وہ حوالے دوں جس کو مخالف نہ مانے وہ اس کی اپنی قسمت ہے. تفسیر مظہری یہ بھی ہمارے ہیں مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد ہیں. مظہر جان جانا کے مرید ہیں، خلیفے ہیں. تو شاہ غلام علی زباد کو شاہ مرزا جان جانا نقشبندیوں کے پیران پیر، انہی کے خلیفے ہیں. یہ بھی نقشبندی ہیں. نقشبندیوں کے بڑے بڑے احسانات. شامی والا نقشبندی یہ خامخواہ آپس میں لڑ رہے ہیں، نہ لڑو. ہم قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اویسی اور سارے کے سارے ایک ہی ہیں. کہہ دو ایک ہیں ہم سب. جو بھی ایک دوسرے کا فرق کرے گا اس کا یہ نہیں کہ صرف مغز ٹوٹے گا، اس کا جو ہے خاتمہ تباہ ہوگا. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ان کا جو ہے بہت بڑا احسان ہے. شامی والے نقشبندی یعنی کتابیں جو آپ کے درس نظامی میں لکھنے والے ہیں وہ ان میں سے ہمارے علماء نقشبندی ہیں. تو نقشبندی، چشتی، سہروردی یہ سارے ہم قادری ایک ہیں الحمدللہ. ایک میں دوسری کوئی تفریق نہ کرو، مارے جاؤ گے، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا.
تو بہرحال مرزا جان جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نقشبندیوں کے پیران پیر ہیں، ان کے یہ حضرت مظہری والے، اسی لیے انہوں نے تفسیر کا نام بھی مظہری رکھا ہے، مظہر جان جانا، اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہماری، لیکن چھاپیے دیوبندیوں نے، تو انہوں نے گھسیڑ دیے حوالے، مالا بدھ میں بھی انہوں نے حوالے گھسیڑ دیے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے ارشاد السالکین، یہ بھی انہوں نے دیوبندیوں نے اس کے حوالے گھسیڑے ہیں۔ میں نے کتاب لکھی ہے، ایک زمانے میں چھپی تھی، اب دعا کرو دوبارہ چھپ جائے، آمین تو کہہ دو۔ تم جب سنتے ہو ایسے چپ کر بیٹھے ہو جیسے تمہارا بیاہ ہونا ہے، فوراً کہہ دیا کرو آمین۔ تو وہ ہے تحقیق الجلی فی مسئلہ کے شاہ ولی۔ شاہ ولی اللہ بھی سنی ہے، بریلوی ہے، یعنی بریلویت کا لفظ بعد کو لگا نا، یعنی جو عقیدے ہمارے وہی عقیدے ان کے۔ تو یہ کتاب ہے انشاءاللہ چھپے گی۔ تو مظہری میں ہے، حوالہ دینا ہے فی الحال، اس لیے تعارف کرایا جاتا ہے کہ بہت ساری غلط فہمی ہمارے عوام میں، دوستوں میں پڑی ہوئی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ، دیکھو جی بس مدعا ملے نقد تو پھر وعدہ پہ دل لگائے کون؟ ایک بات روشی پڑھ لیجیے۔ حوالے نوٹ کر رہے ہیں بھائی جان، کون سا حوالہ؟ کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اسلاف کے حوالوں کے مطابق ہے کہ مقطعات کا علم بھی حضور کو ہے، متشابہات کے علوم بھی حضور کو ہیں، ان کے صدقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اولیاء اللہ کو بھی ہے، بعض اولیاء اللہ جو کاملین میں سے ہوتے ہیں۔ حوالہ پہلا میں نے دیا ہے تفسیر مظہری پہلا پارہ اور تیسرا پارہ، جو آل عمران کا پہلے رکوع میں آپ مظہری موجود ہے، میرے حافظ صاحب کے پاس بھی ہے نا، نہیں ہے تو خیر حوالے اپنے مدرسوں میں، کیونکہ یہ تو چپے چپے دیکھو، مدرسی مدرسی مدرسی، مدرسہ مدرسہ، مدرسوں سارے، تو مجھے آپ کو کتاب مل جائے گی مظہری پہلا پارہ اور تیسرا پارہ۔ اور تفسیر بیضاوی جو درسی کتاب ہے، وہ تو انہوں نے کمال کر دیا ہے، فرمایا جو کہے کہ حضور کو ان کا علم نہیں ہے وہ پاگل ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اگر حضور کو اس کا علم نہیں دیا ہے تو پھر نازل کیوں کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ بھئی پنجابی سندھی سے بولے، سندھی پنجابی سے، نہ اس کو نہ اس کو پشتو بولے اویسی سے، نہ اویسی کو پشتو کی پتا، نہ پشتو والوں کو سرائکی کی پتا، آپ میں ویسی گالی دیتے رہے۔ تو انہوں نے دلیل کے طور کہا کہ جب قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، علم نہیں دیا ہے تو نازل کرنے کا کیا فائدہ؟ بے فائدہ، اللہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ انہوں نے عقلی دلیل بھی ساتھ دے دی ہے۔ دوسرا حوالہ کون سا دیا ہے؟ بیضاوی پہلا پارہ جو درسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا حوالہ ارکان اربع، مولانا بحر العلوم لکھنوی، جتنا علماء مولانا بحر العلوم لکھنوی کے ارکان اربع، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت سارے حوالے دیتے ہیں اپنے فتاویٰ میں۔ تو کتاب کا نام ہے الارکان اربع۔ اچھا، ایک درسی کتاب اور بھی دیکھ لیں، یہ نور الانوار کا حاشیہ ہے، قمر الاقمار، قمر الاقمار انوار، نور الانوار درسی کتاب ہے، آپ ابھی جا کر دیکھیں، انہوں نے بھی ارکان اربع کا حوالہ دیا ہے اسی متشابہات کی بحث پر۔ یعنی نور الانوار جو درس میں پڑھتے ہیں اس میں ابتدائی بات چلتی ہے متشابہات کی، متشابہ محکم، متشابہ محکم، یہ ان میں جو بحثیں آتی ہیں اس کے حاشیے پر مولانا عبد الحلیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولوی عبد الحی لکھنوی کے والد گرامی تھے، وہ سنی کٹر مضبوط، اور عبد الحی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، وہ اعلیٰ حضرت نے خوب گرفت کیا ہے، ہم زمان تھا نا، اعلیٰ حضرت نے کئی ان کے رسالوں کا رد کیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ وہ یعنی عقیدے کے لحاظ سے صحیح تھا، لیکن وہ تھا سلوک کلی، جیسے آج تو سارے اس کی اولاد بن گئے، سارے سلوک کلی اکثر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے سلوک کلیوں کو ہدایت دے، آمین تو کہہ دو۔ انہوں نے یہ ہمارا معاملہ قربان کیا ہوا ہے، یہ نہ سلوک کلیت کرتے نہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے۔ چلو کیا ہم نے حوالہ دیا ہے؟ قمر الاقمار، نور الانوار کا حاشیہ جو درسوں میں ابھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اعلیٰ بہتر حوالہ سنیے، روح المعانی۔ روح البیان تو ہے ہی اپنی، اس کا میں نے ترجمہ کر ڈالا، سنیوں کے گھر گھر میں پہنچ گیا ہے، کوئی مانے جانے نہ جانے وہ ایسی کی تفسیر پہنچی ہے، وہاں پڑھی ہے، سنی پڑھ رہے ہیں اگر ہاں جیسی بھی ہے میں جیسا، لیکن اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے، اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، محدث اعظم کی دعا ہے، ایسے سبحان اللہ۔ روح البیان تو آپ نے لکھ لی، روح المعانی، روح البیان لکھیں ضرور۔ وہ نہیں مانتے، کوئی پیو کو نہیں مانتا تو ہم جبران منوائیں گے، کہ میں پیو کو نہیں مانتا نہ مان، وہ کہتا ہم نہیں مانتے نہ مانو۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں روح البیان، روح المعانی، آخری حوالہ ہے۔
یہ تو ہے بحیثیت اس کے کہ ہم حوالے دیں. دیکھو جی اس میں ہے کہ یہ حضور جانتے ہیں, ولی جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں, ولی جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حوالے دیں گے. میں نے 6 حوالے 7 حوالے پکے مضبوط دے دیے ہیں. نقد ہیں جو آپ کو ادھار کی ضرورت نہیں, اور بھی بکثرت ہیں. میں نے کتاب لکھی ہے, خدا کرے چھپ جائے, آمین کہو. ازالۃ المشتبہات فی الآیات المتشابہات انشاءاللہ چھپے گی. ان کی عمر میں برکت تو انشاءاللہ. ہاں میرے اور بھی ساتھی بہت سارے ہیں. ابھی آنے والا ہے ڈاکٹر محمد اقبال, وہ بھی انشاءاللہ. نورانی میاں آیا ہے, وہ نورانی میاں نہیں جو ہمارے لیڈر ہیں. ہاں نہیں آیا, ناغے نہ کرے نا, کل زیارت کر رہے کہ آج نہیں ہے. اچھا سنو, کتاب تو میری چھپتی رہے گی, نام لکھ لو, کبھی چھپے گی. میں 20 سال پہلے کہتا تھا القول الراسخ, اب آنکھوں سے آ جائے گی, دیکھیں گے. تو اس کا نام کیا ہے؟ ازالۃ المشتبہات فی الآیات المتشابہات. پہلے میں نے حوالوں کے انبار لگائے ہیں کہ بھئی فلاں بزرگ جانتا ہے, فلاں مانتا ہے, تو کوئی نہیں مانتا ہے, نہ مانے. میں نے مثال خود پہلے دے دی ہے, اب یاد کر لیں. اچھا ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام جانتے ہیں. تو روح المعانی کی تقریر سنیے, موج آ جائے گی. وہ فرماتے ہیں بندگان خدا تمہیں کیا ہو گیا ہے, حروف خود بولتے ہیں مصطفیٰ سے کہ سونے ہاں میرا یہ نہ مانا ہے, میرا یہ مطلب ہے. حروف بولتے ہیں. اللہ اکبر. یہ روح المعانی والا لکھ رہا ہے پہلے پارے میں, اسی مقام اسی آیت کے ماتا. اب نقد سودابی سے اس کو دیکھیں, وہ بیان فرما رہے ہیں کہ خود حروف بولتے ہیں, ولی اور نبی سے حروف بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی تقریر ہے. علامہ محمود آلوسی, ان کا مزار بغداد میں ہے, معروف کرخی کے دروازے پر آرام فرمایا. معروف کرخی کے حضرت حافظ جی بھی دیکھا ہے, میں بھی دیکھا ہوں. محمود آلوسی جو صاحب روح المعانی ہیں, اپنے پوتے درویش محمد کے ساتھ, بیٹا ان کا جو تھا باقی ہو گیا تھا, وہابی ہو گیا تھا, تو ان کو جو ہے انہوں نے نکال دیا, پوتے کو ساتھ لایا ہے. وہاں آپ جائیں, آپ معروف کرخی کے روضے کی زیارت کو جائیں تو آپ پہلے دروازے میں پھاٹک سے اندر داخل ہوں گے, چھوٹا سا پرانا کمرہ نظر آئے گا یوں دائیں طرف. تو یہ لکھا بھی ہے صاحب روح المعانی محمود آلوسی. وہ اس نے دلیلیں نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس کے بیٹے باغی نے کیا کر, اس کا نام تھا نعمان آلوسی. صدیق اعظم بھوپالی کے کہنے پر اس نے اس میں کہا اپنے اپنے حوالے کو پھیر دیے. تو کہا مناظرے کا قاعدہ سمجھ لو کہ روح المعانی ہم اپنے دلائل میں پیش کر سکتے ہیں, اس کے لکھے ہوئے حوالے ہم نہیں مانیں گے. پھر آپ دلیل قائم کریں کہ بھئی علماء نے لکھا ہے. اصلی جو اس کا نسخہ ہے وہ استنبول میں ہے, وہ موجود ہے, لیکن وہ کون لے آئے, کون چھاپے. دیوبندی تو دوبارہ اس کو چھاپ رہے ہیں. ہمارے سنی جو ہے سر بائی بھی نہیں چھاپ سکتے. کیا کریں, کہاں جائیں, پان کھانے کے استاد ہیں. ان کو کھلاؤ تو کہا کھلاؤ, تو پھر کھیر نہیں کھلاؤ جی, کھیر کھلاؤ کھیر. 11ویں کا کھیر پیتے جا رہے ہیں. تو سن کچھ چھاپو, کتابیں لکھو. میں نے کس کا حوالہ دیا ہے؟ روح المعانی. اور حروف بولتے ہیں, حروف بولتے ہیں. اس کے پھر میں آپ کو ایک حکایت پیش کر دوں تاکہ مضبوط زیادہ ہو جائے. لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک مزار کی میں زیارت کرایا ہوں. حافظ جی نہیں پہنچے ہیں, جائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ کٹھے جائیں گے. کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہاں, جو حضرت لقمان نبی نہیں تھے, ولی اللہ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بہت ساری عمر انہوں نے پائی. تو ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ بوٹیاں خود بولتی کہ میرے اندر یہ تاثیر ہے, یہ کوئی کھائے گا تو شفا پائے گا, یہ کھائے گا تو بیمار ہوگا. یہ اس کے ساتھ بوٹیاں, یہ بوٹیاں بولتی ہیں. اناب بول رہا ہے, لسوڑا بول رہا ہے, ان کے ساتھ ہر چیز جو ہے جتنا دوائیاں ہیں. تو ایک دفعہ بطور تجربے کے شاگرد کو کہا باغ میں جا کر اعلان کرو کہ لقمان مر گیا. اس شاگرد نے جا کر دروازے پر باغ کے اعلان کیا کہ لقمان مر گیا, ماتا. ساری بوٹیاں خاموش ہیں. ہلیلا بول پڑی, ہرڑ پنجابی میں کہتے ہیں ہرڑ, ہلیلا عربی میں, فارسی میں ہلیلا, ہلیلج عربی میں کہتے ہیں. ہلیلا مشہور ہے آپ کے پنتھالیوں. ہلیلا بول پڑی. کابلی ہے, کوئی کالی ہے, کوئی بھوری ہے, مفت ہے ایک دن. تو ہلیلا اس نے کہا اگر لقمان مجھے کھاتا تو نہ مرتا. میرے میں اتنا تاثیر ہے. ویسے میں نے طب پڑھی ہے, حکیم ہوں بے عمل. کوئی عالم بے عمل ہوتے ہیں, کوئی حکیم بے عمل ہوتے ہیں. حکیم بے عمل دیکھنا ہو تو اویسی صاحب کو دیکھ لو.
میں نے طب ساری پڑھی لیکن کام میں نے کہا العلم علمان علم الادیان و علم الابدان خیر العلوم علم الادیان. میں نے خیر العلوم کو لیا ہے، علم قرآن کا حاصل کیا ہے. تو بہرحال وہ سن کر چلے گئے. لقمان نے کہا کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا جی سارے خاموش ہو، حلیلہ بول پڑی. حلیلہ میں بہت ساری تاثیر ہے. کہتے ہیں کہ خطاب نہ لگاؤ، یہ طریقہ میں بتاؤں، میں نے خود کیوں نہیں کیا، مجھے ضرورتی کیا ہے. حضرت حضور فرماتے ہیں ایک بال جو سفید ہوگا اللہ کہتا ہے تیرے سفید بال سے حیا آتی ہے دوزخ میں ڈالوں. میں کہوں گا یا اللہ میرے تو ڈھیر سارے ہیں. ورنہ میں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شمع شبستان میں کیوں کالے کرتے ہو، کیوں کالے ہوتے ہو، اللہ نے تمہیں چٹا بنایا ہے. یہ جو خطاب لگاتے ہیں کالا ان کو کہہ رہا ہوں یہ گناہ ہے. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لگایا، اس کے لیے میرے پاس دلائل ہیں. وہ مہندی ہوتی تھی جو افغانستان سے لاتے تھے. خیر پھر آخر عمر میں بھی انہوں نے فرمایا یہ بھی نہیں لگاتے کہ لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے. آپ کی ابھی کتاب چھپی ہے نام و نسب، غلام نصیر الدین مدعی العالی صاحبزادے نے چھاپی ہے. اور انہوں نے آپ کے آخری مراحل کی تصویر فوٹو دیا ہے، اگرچہ ٹھیک نہیں ہے لیکن دیا ہے. آپ کی آخری عمر کے یہ بال داڑھی مبارک کے سفید ہیں. مولانا عطا محمد مدعی العالی کو میں نے خط لکھا کہ آپ چونکہ حضرت صاحب کو دیکھ چکے ہیں اور آپ بھی عالم ہیں، حضرت بھی عالم تھے، اور میں حضرت صاحب جواز کے قائل نہیں تھے، نہ کسی کو روکتے تھے. صرف یہ ہے کہ بھئی وہ مہندی لگاتے جو افغانستان کی ہے. تو اسی لیے دوستو اس مسئلے میں نہ پھنسو. بہرحال اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا ہے وہ ہمارے لیے تو آخری حرف ہے انشاءاللہ. باقی محقق جتنا پیدا ہوتے جائیں گے ہم ان کو دریا میں ڈال سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. یہ بات مسلم ہے. ہمارے اکابر اسی طرح غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اسی طرح میرے شیخ محدث اعظم فرمایا کرتے تھے. سمجھ لو یعنی آج میں جتنا مجتہد نکلے ان کو میں کہتا ہوں ٹیڈی مجتہد. یہ ٹیڈیوں کی بات نہ مانو تو یہ خطاب ہی نہ لگاؤ. ہاں وہ ہے حریر میں یہ ہے کہ سال میں میرے کہنے اویسی کے کہنے پر کرتا رہے تو سفید بال نہیں ہو سکتے ہیں، اتنا اس کو قوت ہے. بل 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 کہہ دو بل بل، یہ ہمارے سرائکی کا لفظ ہے، کہہ دو سبحان اللہ. حضرت لقمان نے جب سنا کہ یہ حلیلہ بول پڑی، بڑی استاد ہے کیوں بولی، نہ بولی. اس کو پھر فرمایا کہ جا کے اعلان کرو کہ بھئی لقمان حکیم کے لیے تو نے کہہ دیا کہ وہ مر گیا. اب تو اپنے طور سے یہ کہے کہ میں چونکہ ان کا شاگرد ہوں اور میں یہ جواب دیتا ہوں کہ اس میں خشکی نہ ہوتی تو خشکی کی وجہ سے موت آ جاتی ہے. یہ خشکی ہے، اس میں خشکی میں نہ ہوتی. اسی لیے ہمارے اطباء اس میں روغن بادام ڈلواتے ہیں، بادام ڈلواتے ہیں گھی سے کھانے کے لیے. صرف تو میں نہیں پڑھا رہا، میں دورہ تفسیر پڑھا رہا ہوں. تو جب شاگرد نے جا کر کہا کہ حلیلہ جو ہے وہ خشک ہے، اگر اس میں خشکی نہ ہوتی تو موت نہ آتی. وہ حلیلہ بول پڑی لقمان نہیں مرا تو جھوٹ بول رہا ہے. لقمان نہیں مرا تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ سوائے لقمان کے کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ میرے اندر خشکی ہے. لقمان کے ساتھ بولے، جیلان کے ساتھ نہ بولے. ہاں لقمان جو ہیں وہ بھی ولی اللہ ہیں اور غوث اعظم بھی ولی اللہ ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال آپ کو میں نے حوالوں سے بھرپور کر دیا ہے. اب آگے اس کی تفصیل سنیے. مقطعات کی تو کوئی قسمیں نہیں ہیں، بس ایک حرف میں جو بھی ہے اس میں ڈالو اور تھوڑا تھوڑا کر کے دو. سنو میں سبق کو بھی ناکانہ کروں اور اپنے پیٹرول کو بھی لیتا رہوں تاکہ گاڑی تیز چلے. آمین تو کہہ دو. سنو مقطعات کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، بس وہی جو اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے صدقے سے اولیاء اللہ جانتے ہیں. متشابہات کی دو قسمیں ہیں. قرآن میں آیتیں ملیں گی نا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیتیں ہوں گی، ان کو ہم متشابہات کہہ دیں گے. مثلا کہتے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مذاقی ہے؟ ہاں کہیں گے یہ متشابہات ہے. خیر تو آپ کہیں گے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے جو اتباع ہوگی ہلاک ہوگی سوائے اللہ کے چہرے کے. اللہ کا منہ ہے، چہرہ ہے، ہاں کہو متشابہ. خیر متعلق با خدا، متعلق وہ دو قسم ہے. ایک وہ ہے جن کا معنی معلوم ہے، مفہوم معلوم نہیں. متعلق با خدا دو قسم ہے. ایک جن کا معنی ہے مفہوم معلوم نہیں. معنی معلوم ہے کہ اللہ کی پنڈلی یوم یکشف عن ساق یوم یدعون. اسی طرح کل شیء ہالک الا وجہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ وہ قسمیں ہیں جن کا معنی ہمیں معلوم ہے لفظی،
لیکن مفہوم خدا جانے مصطفیٰ کہ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد کیا اللہ جانے، ٹھیک ہے نہیں، یہی بات مکر مکر اللہ